رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر فرمایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وحی کا سلسلہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ سورہ مزمل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا ذکر کیا ہے، اور ذکر کیا کرو اپنے رب کے نام کا، اور سب سے قطع تعلق کر کے اسی کی طرف متوجہ رہو۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو 3 عنوانات ملتے ہیں: شریعت، تاریخ اور معاد۔ قرآن پاک میں تیسرا حصہ معاد ہے۔ معاد سے مراد ہے کہ انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھا، اور اس دنیا میں مختصر سی زندگی گزارنے کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد حشر نشر ہونا، دوبارہ پیدا ہونا، پیدا ہونے کے بعد حساب کتاب ہونا، تعمیری عمل اور تخریبی عمل کی جزیات کا فیصلہ سننے کے بعد اس کا جنت میں جانا یا دوزخ میں رہنا، یہ سب معاد ہے۔ معاد یعنی غیب۔ عظیم روحانی سائنسدان حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، موجودہ سائنس تلاش اور جستجو کے راستے پر چل کر اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پوری کائنات ایک ہی قوت کا مظاہرہ ہے۔ یہ انکشاف نیا نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1420 سال پہلے اس بات کا اعلان کر چکے ہیں کہ کائنات کے تمام مظاہر کو ایک ہی ہستی کنٹرول کرتی ہے۔ قرآن اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے: اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ اس آیت کی وضاحت معروف روحانی اسکالر حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی اپنی کتاب احسان و تصوف میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت پر تفکر کے نتیجے میں انکشاف ہوتا ہے کہ روشنی بھی ایک وجود ہے۔ ہر تخلیق نور اور روشنی سے زندہ ہے۔ نور اور روشنی ذخیرہ ہونے کے لیے ہر مخلوق میں ایسے روشن نقطے مراکز ہیں جو نور اور روشنی کا ذخیرہ کرتے ہیں۔ روحانیت یا تصوف میں ان روشن نقطوں کو لطائف کہا جاتا ہے۔ انسانی جسم میں توانائی کے مراکز ہر جگہ موجود نہیں ہیں، لیکن توانائی سر سے پیر تک دوڑ کرتی رہتی ہے اور جسم سے خارج ہوتی رہتی ہے۔ جس طرح کسی کہکشاں کے نظام میں ستارے روشنی خارج کرتے ہیں، اسی طرح انسانی جسم سے بھی روشنی خارج ہوتی رہتی ہے۔ ظاہری جسم کی طرح انسان کے اوپر روشنیوں کا بنا ہوا ایک جسم اور ہے۔ اس جسم کو جسم مثالی کہا جاتا ہے۔ جسم مثالی ان بنیادی لہروں یا بنیادی شعاؤں کا نام ہے جو انسانی زندگی کی اس مادی دنیا میں ابتدا کرتی ہے۔ جسم مثالی یا روشنیوں کا بنا ہوا جسم مادی وجود کے ساتھ تقریباً چپکا ہوا ہے۔ جسم مثالی یا روشنیوں کے بنے ہوئے جسم کے اندر 6 لطائف کام کرتے ہیں: 1 لطیفہ اخفا، 2 لطیفہ خفی، 3 لطیفہ سری، 4 لطیفہ روحی، 5 لطیفہ قلبی، 6 لطیفہ نفسی۔ ان لطائف کی وضاحت عظیمی صاحب اپنی کتاب شرح لوح قلم میں کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں: پہلا لطیفہ، جس کو اخفا کا نام دیا گیا ہے، ہر انسان کے اندر نقطہ واحدہ ہے، یعنی وہ نقطہ ہے جو اللہ کا گھر ہے، جس میں اللہ بستا ہے۔ اس نقطے کے اوپر براہ راست اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کے اندر داخل ہو جانے سے انسان کائنات کے اندر جاری اور ساری نظام میں داخل ہو جاتا ہے اور کائنات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو جاتی ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا یہ ارشاد سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب مسخر کر دیا ہے۔ لطیفہ اخفا کا مقام سر کے درمیان ہے۔ لطیفہ اخفا کا رنگ بنفشی ہے۔ لطیفہ اخفا میں علم الہی کی تجلی، اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور اسرار و رموز کا ریکارڈ ہوتا ہے۔ دوسرے لطیفے کو خفی کہتے ہیں۔ اس کا رنگ نیلا ہے۔ لطیفہ خفی کا مقام دونوں ابروؤں کے درمیان پیشانی پر ہے۔
लतीफ़ा इख्फा को लतीफ़ा खफ़ी की रोशनी में पढ़ा जा सकता है। लतीफ़ा इख्फा लतीफ़ा खफ़ी के दायरे को रूह आज़म, नूर मुतलक, नस्मा मुतलक या साब्ता कहते हैं। तीसरे लतीफ़े को लतीफ़ा सिर्री कहते हैं। इसका मकाम सीने के दाईं तरफ होता है। लतीफ़ा सिर्री का रंग सफेद होता है। लतीफ़ा सिर्री में फर्द के मुताल्लिक अहकामात लोहे महफूज के तमस्सुलात की शक्ल में महफूज होते हैं। लतीफ़ा सिर्री के मुतहर्रिक होने पर बंदे की नजर आलम मिसाल पर पड़ती है, जिसको चौथे लतीफ़ा रूही में पढ़ा जा सकता है। लतीफ़ा रूही का रंग सब्ज होता है। लतीफ़ा रूही से मुतारिफ बंदे को आलम आराफ का शऊर हासिल होता है। लोहे महफूज के ऊपर नूई रिकॉर्ड लतीफ़ा रूही की रोशनी में पढ़ा जा सकता है। लतीफ़ा सिर्री लतीफ़ा रूही के दायरे को रूह इंसानी या निस्म मुफर्रिद ऐन कहते हैं। पांचवा लतीफ़ा लतीफ़ा क़ल्बी होता है। इस लतीफ़े का मकाम दिल है। लतीफ़ा क़ल्बी का रंग सुर्ख होता है। लतीफ़ा क़ल्बी में इंसान अपने आमाल का मुशाहिदा करता है। लतीफ़ा क़ल्बी मुतहर्रिक होने से इंसान जिन्नात से मुतारिफ हो जाता है। छठा लतीफ़ा लतीफ़ा नफ्सी होता है। इसका मकाम नाफ से जरा नीचे होता है। लतीफ़ा नफ्सी की रोशनी में लतीफ़ा क़ल्बी में इंसान अपने आमाल का मुशाहिदा करता है। लतीफ़ा नफ्सी लतीफ़ा क़ल्बी के दायरे को रूह हैवानी या निस्म मुरक्कब या जवैया कहते हैं।